ہر قسم کے اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى صدق الله العظيم۔ ان آیات میں جو یہاں سے شروع ہے وجاء من اقصى المدینہ، اس میں ایک شخص کا واقعہ ہے جو دور دراز دور پرلے کنارے پر ایک شہر تھا۔ اس شہر سے ایک شخص آیا، تو اس کا بیان ہے، اس کا واقعہ ہے ان آیات میں۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، آیا ایک شخص من اقصى المدینہ، ایک پرلے کنارے پر ایک شہر آباد تھی، اس سے ایک شخص آیا یسعى، دوڑتا ہوا۔ یہ جو رسول بھیجے گئے تھے اس بستی کی طرف، تو وہ یہ شخص آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے یہ پیغام دیا قوم کو، اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، المرسلین، یہ جو انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ان رسولوں کی اتباع کرو۔ تو یہ مرد مومن نے ایک حق کا کلمہ ادا کر دیا اپنی قوم کے سامنے کہ انبیاء کا جو پیغام ہے اس پر لبیک کہنا ہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، آپ اتباع کرو ان لوگوں کی جو کسی بدلے کی اجر کی وہ امید بھی نہیں کرتے تم سے، وہ اجر بھی نہیں مانگتے ہیں، وہم مہتدون، اور وہ خود بھی ہدایت پر ہے۔ تو اسی طرح کے الفاظ اور صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ قوم فرعون سے ایک شخص اٹھا، وجاء وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون سے ایک مرد مؤمن نے کہا، اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہیں جو وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم البینات من ربکم وان یک کاذبا فعلیہ کذب وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ ایک قبطی کو اس نے تپڑ مارا، مکہ مارا، تو وہ مر گیا۔ تو پھر وہ جو فرعون تھے، سردار تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ تو ایک شخص آیا، موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا، وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، اقصی مدینہ سے، شہر کے آخری کنارے سے یا دور دراز شہر سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یأتمرون بک، قال ان الملأ یأتمرون بک، کہ بے شک سردار جو ہے وہ تمہارے خلاف منصوبے کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، لیقتلوک، آپ کو قتل کرنے کی، فخرج، آپ نکل جائے، انی لک من الناصحین، میں بے شک تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، آپ نکل جائے۔ تو یہ مرد مومن نے بھی یہ پیغام دیا تھا۔ اور اسی طرح شہر کے حوالے سے کہ ایک شہر سے ایک شخص آیا، مرد مومن، اور اس نے قوم کو خبردار کیا کہ آپ ان پیغمبروں کی پیروی کریں، تابعداری کریں۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ فرعون کی طرف ایک شخص اٹھا، مرد مومن، اس نے یہ کہا، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ جیسا کہ اس شخص نے اس واقعے میں کہا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت، لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ایک اور الہ کو میں الہ اللہ بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان ذات ارادہ کرے کسی ضرر کی، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو یہ میرے سفارش کے کچھ کام نہیں آئیں گے، ولا ينقذون، اور نہ مجھے چڑھا سکیں گے اور نہ مجھے بچا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت تو میں کلی گمراہی میں ہوگا۔
انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں نے ایمان لایا ہے تمہارے رب پر، فاسمعون میری بات سنو۔ تو یہ جو قوم ظالم قوم تھی، انہوں نے اس شخص کو، مرد مومن کو شہید کیا۔ تو جب یہ شہید ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پیغام ملا، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس سے ادخل الجنہ، جنت داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، پھر یہ شخص اس زندگی میں، عالم برزخ میں، تو اس نے یہ کہا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میرے قوم، اے کاش، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میرے قوم یہ بات جانتی، جو یہ کر گئے ہیں، یہ جو مجھے شہید کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، یا میں جس حالت میں ہوں، کاش یہ لوگ جانتے کہ میں جو آگے بات ہے اس میں اس کی وضاحت ہے کہ میری قوم جانتے، بما غفر علی، اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کر دیا ہے مکرمین میں سے، ان لوگوں میں سے جن کی عزت ہوتی ہے، تو عزت والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ تو یہ مرد مومن نے اٹھ کر اپنے قوم کو پیغام سنایا، کلمہ حق ادا کیا، ایک ظالم قوم کے سامنے حق بیان کیا۔ تو یہ 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کلمہ حق ظالم کے سامنے کہنا یہ مرد مومن کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ یہ شخص وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک مرتبہ یہ الفاظ ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور دوسری دفعہ ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اور جو تیسرا شخص ہے وہ یہ حبیب کے نام سے جو مشہور ہے، جو اس بستی کی طرف آیا تھا اور ان پیغمبروں کے حق میں اور قوم کے خلاف جو کلمہ حق ادا کیا وہ یہی تھا، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اور انبیاء تو وہ اس مقام پر فائز لوگ ہیں کہ ہر پیغمبر نے اپنے قوم سے یہ کہا ہے کہ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر بدلہ تو رب العالمین پر ہے۔ تو یہ تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا منصب تھا کہ وہ اجر بدلے وغیرہ کے خواہاں نہیں تھے اور نہیں مانگتے تھے، اور دعوت کے کام میں اجر مانگنا یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم دائم رکھے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔